نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ گزشتہ 3 قسطوں میں واقعہ اصحاب فیل آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ پھر اسی واقعہ کے تحت جو علمی بحث آئی ہے، گزشتہ قسط کے آخر میں بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ علمی بحث ہے، اور یہ علمی بحث انشاءاللہ العزیز اگلے قسط میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج اسی علمی بحث کے متعلق آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ علمی بحث یہ ہے، جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت مکہ المکرمہ پر تسلط مشرکین کا تھا، اکثریت مشرکین کی تھی، اور جو شخص مکہ المکرمہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لشکر لے کر آیا۔ بعض مفسرین کے ہاں 60,000 کا لشکر وہ لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اور وہ ابرہہ بن صبا بن اشرم مشرک نہیں تھا، بلکہ وہ ابرہہ بن صبا بن اشرم وہ تو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے مشرکین آسمانی کسی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ صرف بتوں کی پوجا ہی کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ابرہہ بن صبا بن اشرم وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اہل کتاب مشرکین سے مقام و مرتبہ سے بڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 2 جانور ہوں، ان میں سے ایک جانور کو ذبح کرنے والا مشرک ہو اور دوسرے جانور کو ذبح کرنے والا کوئی عیسائی ہو یا یہودی ہو، ہم مشرک ذبیحہ کو نہیں کھائیں گے، بلکہ اہل کتاب کا ذبیحہ وہ ہمارے لیے حلال اور جائز ہو جائے گا۔ اس وجہ سے مکہ کے مشرک اس وجہ سے مکہ پر جن لوگوں کا تسلط تھا وہ تو مشرک تھے، اور جو شخص مکہ المکرمہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا وہ اہل کتاب تھا۔ اب اگلی بات سمجھیں، ایک طرف مشرکین ہیں اور دوسری طرف ابرہہ بن صبا بن اشرم اور اس کا لشکر ہے۔ مشرکین کا تو یہ عمل تھا، وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر بھی بت سجا کے رکھے تھے۔ ابرہہ بن صبا بن اشرم وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ جس وقت ابرہہ بن صبا بن اشرم اللہ کے گھر بیت اللہ کو گرانے کے لیے مکہ المکرمہ کی طرف سفر شروع کیا، مکہ کے قریب پہنچا۔ مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے جس وادی کا نام وادی محصر ہے۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، پرندوں کو بھیجا، جسے قرآن مجید یوں کہتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ کہ اللہ رب العزت نے پرندوں کو بھیجا اور ان پر پرندوں نے آ کر پتھر برسائے، پھر اللہ نے ان کو بنایا کیسے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ اللہ نے ان کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا، یہ عذاب ان پر نازل ہوا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ مشرکین کا عمل تو یہ تھا کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کو بتوں کے ساتھ سجا کے رکھا تھا، بجائے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اللہ رب العزت سے مانگے مشکل کشا ہمارا وہ اللہ ہے، حاجت روا ہمارا وہ اللہ ہے، رزق دینے والی ذات وہ اللہ ہے، بیٹا بیٹی دینے والی ذات وہ اللہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ سے ہی سب کچھ مانگے،
بجائے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنے کے لیے انہوں نے اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر ہی بت سجا کے رکھے تھے۔ اپنی ہر عبادت اسی کے سامنے کرتے، ہر مشکل جو بھی مشکل ان کو پیش آتی وہ انہی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل کتاب ابرہہ بن سبا بن اشرم، ان کا جو عمل تھا وہ بھی بہت بڑا تھا۔ سوال یہ بنتا ہے جب یہ مشرک ہیں خدا ان پر عذاب نازل کیوں نہیں کیا، اہل کتاب پر عذاب نازل کیوں کیا ہے؟ اس کی ایک دو وجوہات ہیں، وہ آپ کو وجوہات بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مشرکین پر عذاب نازل کیوں نہیں کیا اور اہل کتاب پر عذاب نازل کیوں کیا ہے؟ وجہ نمبر 1، قریش کی یہ غیبی نصرت اور بیت اللہ کی فوق العادات حفاظت، یہ سب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکت اور بشارت ہے۔ وجہ نمبر 2، اس دوسری وجہ کے اندر دو اور باتیں آپ سمجھیں۔ نمبر 1، ایک ہے دین پر عمل نہ کرنا۔ نمبر 2، یہ ہے کہ دین کا مذاق اڑانا۔ مثالیں تو اس پر بہت ساری ہیں، میں ان میں صرف ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ مثال نمبر 1، ایک آدمی نماز پڑھتا نہیں ہے، اسے یہ تو تسلیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، اللہ نے یہ تحفہ عطا فرمایا تھا، وہ پڑھتا نہیں ہے، یہ اس کا اپنا فعل ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا آدمی یہ ہے کہ نماز تو پڑھتا نہیں ہے لیکن الٹا نماز کی توہین کرتا ہے، نماز کا مذاق اڑاتا ہے، جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا، لوگ نماز پڑھتے تھے، نماز کے اندر چھلانگے لگاتے، زور سے ہنسنا، مذاق کرنا، یہ گویا کہ مذاق نماز کی توہین ہے، یہ دین کی توہین ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور دین کا مذاق اڑانا یہ اس سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال یہ ہے، ایک آدمی داڑھی نہیں رکھواتا، داڑھی نہ رکھوانا یہ بہت برا فعل ہے، یہ بہت گناہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ داڑھی تو رکھواتا نہیں لیکن الٹا داڑھی کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یا یوں ہے کہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھواتے ہیں اور اس کا فیشن بناتے ہیں۔ آج کل جو فیشن آئے ہوئے ہیں یہ فیشن بہت بڑا گناہ ہے۔ داڑھی نہ رکھوانا یہ بھی گناہ ہے لیکن داڑھی کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اس کا مسئلہ یوں سمجھیں کہ مشرکین مکہ جو بیت اللہ پر جن کا تسلط تھا وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کے گھر بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعظیم تو کرتے تھے لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی توہین کرنا، کہ مشرکین اللہ کے گھر کی توہین نہیں کرتے تھے، مشرکین اللہ کے گھر کی عبادت نہیں کرتے تھے، گویا کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ ضد تھے، تعدی میں مبتلا تھے۔ اور اسی طریقے سے جو ابرہہ بن سبا بن اشرم آیا اپنے لشکر کے ساتھ، وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی توہین کرنا چاہتا تھا، جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے پھر مشرکین کی حفاظت کی، ان پر تو پتھر نہیں برسائے لیکن اہل کتاب جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا وہ دین کی توہین کرنا چاہتا تھا، جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ پرندوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، ان پرندوں نے ان پر ایسے پتھر پھینکے، فجعلہم کعصف مأکول، پھر اللہ رب العزت نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ یہ چند وجوہات تھیں، بہت علمی بحث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ العزیز ہر واقعہ آپ کو پروف کے ساتھ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔